الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، منبع جود و عطا، صاحب مشکل کشا، سبحان اللہ، سیدہ آمینہ کے دلربا، شب اسرا کے دولہ، ہم بے قصوں کے ملجا و ماوا، حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو۔ تمہارا یہ درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ آج ہم نے اپنی مجالس کے اندر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے، اور اس درود نے قیامت کے دن ہمارے لیے نور بننا ہے۔ اور مجالس ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ مائک کے اندر، اسپیکر کے اندر اعلان ہو اور باقاعدہ اس کے لیے دعوت نامے ہوں، عاشقان رسول اکٹھے ہوں، تو یہی مجلس ہے۔ علماء فرماتے جہاں دو افراد بھی ہوں تو وہ ایک مجلس بن جاتی ہے۔ تو مجلس تو دو تین افراد کی بھی ہوتی ہے، اس کے لیے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، یہ بھی مجلس ہے۔ تو جہاں دو تین افراد مل جائیں وہ کیا بن جاتی ہے؟ مجلس۔ اور جس مجلس میں پڑھا جائے درود وہ قیامت کے دن بنے گا نور، اور جس کے پاس قیامت کے دن ہوگا یہ نور، وہ قیامت کی دہشتوں سے ہوگا دور، قیامت کی تکلیفوں سے ہوگا دور۔ تو نور آج اکٹھا کرنا ہے، اپنی مجالس میں درود پڑھنا ہے۔ وہ مجلس گھر میں بھی مل جاتی ہے، وہ مجلس بازار میں بھی مل جاتی ہے، وہ مجلس دو تین افراد کی وہ آفس میں بھی مل جاتی ہے، فیکٹری میں بھی مل جاتی ہے، کارخانے میں بھی مل جاتی ہے، گاڑی میں سفر کرتے بھی مل جاتی ہے۔ تو مجالس میں پڑھیں گے درود وہ بنے گا نور۔ اس کے لیے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں افراد کا ہونا مجلس نہیں ہے۔ ہم چند افراد بھی مل کر درود پڑھے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ قیامت کے دن نور بنے گا۔ آج انویسٹ کرنا ہے اور کل انشاءاللہ الکریم ہے ہمیں اس سے پروفٹ حاصل کرنا ہے۔ اور انویسٹمنٹ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر جو ہے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ یہ درود ہماری انویسٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ کل قیامت کے دن ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے جو ہے وہ نور دلائے گا، اور انشاءاللہ جس کے پاس قیامت کے دن یہ نور ہوگا وہ انشاءاللہ قیامت کی تکالیف سے دور ہوگا۔ نیت کریں، آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ الکریم، اور سارے نیت کریں گے کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، گھر جائیں تو یہ آواز اگر لگ جائے ہمارے گھر میں، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا معنی ہے درود پڑھو حبیب پر. صلو علی الحبیب، حبیب پر درود پڑھو. تو بچے کو سکھاتے ہیں یہ. جیسے ہماری زبانوں سے نکلے صلو علی الحبیب تو آواز بلند ہو جانی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ ہم حکم ربی پر عمل کرتے ہیں تو یہ درود پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو باتوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا. تو آرے کی سمجھ اپنی اپنی ہے، اور کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے قرآن کا علم تو وہ بحث نہیں کرتا، پھر بڑھتا نہیں ہے، پھنستا نہیں ہے. اور جس کے پاس نالج نہیں ہوتا نا، جاہل لوگ ہیں، یہ پھنستے ہیں آ کر یہاں پر. جب کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی بات آئے گی تو پھنس جاتے ہیں بیچارے. کیوں پھنستے ہو بھائی؟ نماز کے اندر پڑھو تو ٹھیک ہے، نماز پوری ہے. نماز میں نہ پڑھو تو تیری نماز ہی نہ ہو. اور نماز کے باہر پڑھو تو درست نہیں ہے، نماز کے اندر پڑھو تو درست ہے. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ تو جہالت کی انتہا ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اچھا پھر درود بھی پڑھنا ہے تو سلام بھی پڑھنا ہے، یہ حکم ربی ہے. اور کتنا پڑھنا ہے یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ تھوڑا نہیں پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے. تھوڑا نہیں پڑھنا، خوب پڑھنا ہے. آپ یہ آیت کریمہ اس کا ترجمہ کسی دن جو ہے وہ پڑھیں اور سمجھیں اور سیکھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا. اب صلو علیہ درود تو آ گیا تو میں کہوں گا پیارے بھائی وسلموا کا ترجمہ تو کرو ذرا. وسلموا کا معنی کیا ہے؟ وسلموا کا معنی ہے اور سلامتی ہو. اور سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلام کا معنی بھی یہی ہے، سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. وسلموا، اور سلامتی بھیجو. اور سلامتی معنی سلام ہے. اور پھر آخر کے اندر فرمایا علیہ تسلیما. اور تسلیمہ کا صیغہ لگا کر ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ خوب پڑھنا ہے، خوب سلام بھیجنا ہے، خوب درود پڑھنا ہے. تو خوب درود بھیجنا ہے، خوب سلام بھیجنا ہے. تو لہٰذا یہ حکم ربی ہے. ہمیں جو ہے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں خوب سلام بھیجنا ہے، خوب درود بھیجنا ہے. لہٰذا باتوں کہتے ہیں ہمیں لوگ جو ہے وہ مس گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی یہاں پڑھنا یہ درست ہے، وہاں پڑھنا نہیں ہے، یہاں نہیں ہے صحیح، وہاں پڑھنا درست ہے. او بھائی کدھر لے کر جا رہے ہو؟ ہم لوگ نماز کے اندر کہ السلام علیکم ایھا النبی، تو یہ درست ہے، یہ درست ہے. اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ معنی پوچھو نا اس سے، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی سلامتی ہو تم پر. السلام علیکم، علیکہ کا صیغہ حاضر کا صیغہ ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ نماز کے اندر پڑھیں تو درست ہے، نماز کے باہر پڑھیں ہم لوگ یوں کہہ لیں ٹھیک ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ درود نہیں ہے. ہم ساتھ میں کہہ دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ، والسلام واو نکال دیں تو السلام علیکہ بن جائے گا. تو کیوں کھیل رہے ہو؟ الصلاۃ نکال دو، واو نکال دو تو کیا بنے گا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. تو نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، ایھا النبی یا نبی. ادھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو یا نبی یا رسول اللہ. تو فرق کیا ہوا؟ او بھائی ادھر نماز میں ٹھیک ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. کیونکہ نماز کے اندر جو ہے التحیات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک یہ مکمل تشہد پڑھنا، اس کا ایک ایک حرف پڑھنا یہ واجب 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 ہے. نماز ہی مکمل نہیں ہوگی اگر کوئی نماز کے اندر یہ نہ کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو نماز کے باہر آؤ تو مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے. تو ایسوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, اور پھر ہمیں جو ہے تعلیمات قرآن پر ہی عمل کرنا ہے. جب ہم تعلیمات قرآن پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں برکتیں ملتی چلی جائیں گی. تو ہم اہل سنت الحمدللہ عز و جل جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. تو ہم سب کو جو ہے کیا کرنا ہے, درود بھی پڑھنا ہے, ساتھ میں سلام بھی پڑھنا ہے, اور خوب پڑھنا ہے. وَتَسْلِیمَ کا صیغہ جو رب نے قرآن کے اندر لگایا ہے, اس کا معنی بنتا ہے خوب پڑھنا ہے, خوب سلام پڑھنا ہے, خوب درود پڑھنا ہے. لہذا ہم سب خوب پڑھیں گے, آتے بھی پڑھیں گے, جاتے بھی پڑھیں گے, بیٹھے بھی پڑھیں گے, چلتے بھی پڑھیں گے. مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, گھر سے کام کاج, کام کاج سے گھر, گھر سے بازار, بازار سے گھر, راستے میں اذکار بلے تے دل یار بلے. تو ہماری یہی عادت ہونی چاہیے, ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے درود پڑھنا ہے. پڑھتے رہیں گے تو کیا ملے گا؟ ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد. اور پھر کسی شاعر نے اپنے الفاظ میں لکھا, اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, یہی تو مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ قرآن میں یہی تو چاہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میرے پیارے محبوب پر درود و سلام خوب پڑھو. تو انشاءاللہ الکریم خوب پڑھیں گے, خوب پڑھیں گے انشاءاللہ. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جم جم کر پڑھیں گے انشاءاللہ. ناٹ اے پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کے مطابق, نماز کے مطابق, نماز کے اندر یہ درود موجود ہے الحمدللہ. کوئی بولے نا تسی کتھوں کڈیا ہے, میں کہنا نماز دے وچوں کڈیا ہے یار, اور کتھوں کڈیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے ہم لگاتے صلاۃ. صلاۃ معنی ہوتا ہے رحمت والسلام اور سلامتی. تو ہم تو رحمت اور سلامتی بھیجتے اپنے پیارے نبی پر. ایھا النبی کا معنی تو کر کے لے کر آنا یا نبی بنتا ہے. ایھا النبی, یا نبی, یا نبی نماز میں کہنا درست ہے, اور باہر آ جاؤ تو یا نبی کہنا درست نہیں ہے. کیوں؟ نماز میں درست ہے یا نبی کہنا, ایھا النبی, ایھا النبی, ایھا النبی. تو عربی اگر سیکھی ہے تو ایھا النبی کا معنی کر کر لے کر آؤ, اور علیکہ کے اندر جو کاف لگا ہے اس کے سیغے کو سمجھ کر آؤ کہ یہ کاف کا سیغہ کیوں لگایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے, اور ہم لوگ جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو ہے درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں. ماشاءاللہ. لو بھائی عبدالجبار بھائی, آپ کے پیسے بھی آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن پاک کی جو یہ آیات ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ ہمیں صبر کا درس دیتی ہیں, ہمیں نماز پڑھنے کا درس دیتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. یہ پیسے نہ بھیجے. میں تو وہ بچہ آیا تھا, چلو عبدالجبار بھائی کو چلتے چلے جائیں, ڈسٹربنس ہوگی, بیٹھے تشریف رکھیے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں, اس کا ہمیں شعور نہیں ہے. اور پھر اگلی آیات میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ڈر سے. خوف
جی بشیء من الخوف والجوع، اور کچھ بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی سے، والانفس، جانوں کی کمی سے، والثمرات، پھلوں کی کمی سے، اور پھر فرمایا وبشر الصابرین، صابروں کے لیے خوشخبری ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام ہے، عاشوراء کا دن ہے، اور وقت بھی تقریباً وہی چل رہا ہے۔ وہ جمعہ کا دن تھا، آج ہفتہ کا دن ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 60 ہجری رجب المرجب جو ہے، تو یہ 60 ہجری کا دور جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پناہ مانگی ہے، فتنوں کا دور 60 ہجری رجب المرجب جو ہے، یہ یزید پلید جو ہے، جی ہاں یزید پلید یہ تخت سلطنت پر جو ہے براجمان ہوا، اور اس نے چاروں طرف جو ہے خطوط روانہ کیے۔ جی ہاں، اس نے اپنی بیعت کے لیے جو ہے مکہ میں، مدینہ میں، تو جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی وہاں اس نے جو ہے خطوط روانہ کیے اپنی بیعت کے لیے۔ اور یزید پلید جو ہے، اس کو مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے بھی جو ہے اپنی سوانح کربلا کے اندر لکھا ہے کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، ٹھیک ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو ہے فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، شراب کا نشہ کرتا تھا۔ یزید پلید جو ہے اس نے سود کو عام کر دیا تھا۔ یزید پلید نے محرمات کے ساتھ جیسے ماں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ یہ جو ہے ناچ رنگ کا شوقین تھا، جی ہاں، بندر کا تماشا دیکھنا، کتوں کی جو ہے لڑائیاں، اس طرح کے اس کے بڑے عجیب و غریب قسم کے مشغلے تھے۔ تو جب اس نے جو ہے خطوط روانہ کیے بیعت کے لیے، کیونکہ اس کی خباثتوں، اس کی شرارتوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یزید پلید کے دور کے اندر جو ہے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ پر حملہ کیا گیا، مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک جو ہے مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے اذان نہ ہوئی، جماعت نہ ہوئی۔ اس بدبخت کے دور کے اندر جو ہے مسجد نبوی شریف کے اندر جو گھوڑے بندھے تھے، انہوں نے وہی مسجد کے اندر جو ہے لد کیے، پیشاب کیے، بڑی اس نے بے حرمتیاں کی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کعبہ اللہ شریف پر بھی حملہ کیا گیا، مجنیق کے ذریعے پتھر برسائے گئے، اور غلاف کعبہ جو ہے رگڑ کھایا اور آگ لگی، اور ایسی آگ لگی غلاف کعبہ جلا، اور کہا جاتا ہے کہ وہی جو سینگ تھے، وہ جو دمبا جنت سے آیا تھا، وہ جو میڈا جنت سے آیا تھا، اور اس کے سینگ جو کعبۃ اللہ شریف میں لگے تھے، وہ بھی اسی آگ کی نظر ہو گئے اور وہ بھی جل گئے۔ یزید پلید کی خباثتوں کو امام علی مقام، امام حمام، امام تشناگام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے۔ تو جب مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام کو بلاتا ہے اور یزید کا جو ہے پیغام کو چاہتا ہے کہ یزید بیعت کے لیے کہتا ہے، میرے امام نے کہا یزید بیعت کے قابل نہیں ہے، امامت کے قابل نہیں ہے، خلافت کے قابل نہیں ہے۔ میرے امام نے وہاں پر ڈسیزن دیا تھا، فیصلہ دیا تھا کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یزید کی خباثتیں، یزید کی شرارتیں یہ منظر عام پر آ چکی تھی۔ اس لیے میرے امام نے جو ہے ولید بن عقبہ کو کہہ دیا، ڈسیزن دے دیا، اور جب یہ پیغام یزید کے پاس واپس پہنچا تو اس نے سختی کا آرڈر دیا، اور پھر ولید بن عقبہ نے بلایا امام علی مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یہاں تو آپ بیعت کریں گے یا پھر مدینے کے اندر خون خرابے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے امام نے وہاں موجود صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور پھر حالات حاضرہ کے مناسبت سے یہ طے ہوا کہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو لے کر جو ہے مکہ مکرمہ، جی ہاں زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ، ان کے نانا مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ صدا لگی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج وہ وقت آیا امام علی مقام امام حسین کے لیے جو ہے مدینے کی گلیوں کو تنگ کر دیا گیا, گھیرا ڈال دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ بیعت کر لے نہیں تو پھر جو ہے خون خرابہ ہوگا. میرے امام کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ مکے چلے جائیں. امام علی مقام امام 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 حسین رضی اللہ عنہ مدینہ پاک کی حرمت کی وجہ سے کہ مدینہ پاک کے اندر جو ہے کوئی جنگ و جدل نہ ہو, کوئی خون خرابہ نہ ہو, میرے امام نے جو ہے اپنے بچوں کو حکم دے دیا, بیویوں کو حکم دے دیا, سواریوں کو تیار کیا گیا. 4 شعبان 60 ہجری بتائی جاتی ہے. میرے امام نے جو ہے مدینے کے اندر جو ہے بچپن گزارا. میرے امام نے جو ہے مدینے کے اندر اپنی جوانی کو گزارا. میرے امام نے جو ہے مدینے کے اندر جو ہے اپنی ادھیر عمر کو گزارا. اور پھر آج جو ہے وہی مدینہ میرے امام کے لیے تنگ ہو رہا ہے. شام ہوتے ہی مزار مصطفیٰ پر امام آئے اجازت کی غرض سے آخری کرنے. سلام آئے, کہا رو رو کر سلام ہے تاجدار عالم ان کا, سلام ہے سرور عالم, سلام ہے سرور ذیشا. دیکھو تو ذرا, دیکھو تو صحیح ذرا, گوشائے داماں سے ہٹا کر ذرا. حسین ابن علی پر تنگ ہیں آج مدینے کی گلیاں. یزیدی فوج ہے سرکار, اسلام ہے خطرے میں. نواز صاحب کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے سواریوں کے لیے جو ہے حکم جاری کر دیا. سواریاں جو ہے ان پر جو ہے کجاوے کسے جا رہے ہیں, سواریوں کے اوپر سامان جو ہے لوڈ کیا جا رہا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سلام کرنے کی غرض سے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. وہاں سے پھر جو ہے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے بھیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزارات پر آخری سلام کرتے ہیں. اور 4 شعبان الموسم کو جو ہے امام مدینے کو چھوڑتے ہیں. اور مدینہ چھوڑنا, آپ مدینے گئے ہوں گے, پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں. مدینے سے واپسی ہوتی ہے, ہم تو چند دن کے لیے جاتے ہیں, 8-10 دن کے لیے جو ہے مدینے میں نمازیں ادا کرتے ہیں, واپسی نکلتے ہیں, پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں, عاشقوں کا دل کھنچتا ہے. اور میرے امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جن کے بچپن سے لے کر جو ہے 56 سالہ زندگی مدینے کے اندر کٹی ہو, ارے جو مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اپنے نانا کے کندھوں پر چڑھ چڑھ کر جو ہے سواریاں کرتے ہو, جن کے لیے سجدوں کو طول دیا جاتا ہو, ان کے نانا ان کو جو ہے اپنی پشت پر بٹھا کر جو ہے حالت سجدہ کے اندر جو ہے سجدوں کو لمبا کر دیتے ہو. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جو ہے ہرن کا بچہ طلب کرے تو ہرن اپنا بچہ لے کر جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے اور ان کا جھولا جو ہے فرشتے آ کر جھلایا کرتے تھے. ارے جن کو پیاس لگتی تھی تو ان کے نانا اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ وہ پاک ہستیاں جنت کے پھول ہیں, آج ان کے لیے مدینے کو تنگ کیا گیا. 4 شعبان کو امام نے بچے لیے, سواریاں لیں اور امام جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے ہجرت کر گئے. میرے امام نے بقیہ شعبان جو ہے مکے میں گزارا. صحابہ کرام جو ہے مکے کی خوشیاں منا رہے ہیں. نواسہ رسول نے کرم فرمایا ہے, نواسہ رسول جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے, فیملی بھی ساتھ ہے, بچے بھی ساتھ ہیں. امام نے شعبان بھی گزارا, رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ بھی مکے میں گزارا, شوال بھی گزارا, ذوالقعدہ بھی گزارا. اور ادھر سے کیا ہے کوفہ سے خط آ رہے تھے امام علی مقام کے لیے کہ ہم نے یزید کو امام نہیں مانا, آپ بھی ہمارے امام برحق ہیں, آپ بھی ہمارے خلیفہ ہیں, آپ یہاں پر کوفہ تشریف لے کر آئیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یزید پلید کی خواستوں کو کوفے والے بھی جانتے تھے. بہرحال امام علی مقام نے جو ہے مکے کے جو صحابہ کرام تھے جن کے اندر عبداللہ ابن عمر بھی ہیں, عبداللہ ابن عباس بھی ہیں, عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں, ابو سعید خدری بھی ہے, ارے اتنے جو ہے صحابہ کرام مکے میں موجود ہے. امام نے پھر جو ہے خطوط ان کے سامنے رکھے اور کہا کہ مسلسل بلایا جا رہا ہے, قیامت کا دن میں کیا جواب دوں گا کہ ہم تو علی کے شہزادے کو بلاتے رہے لیکن یہ جو ہے مکے میں بیٹھے رہے, ہمارے پاس نہ پہنچے. ہمیں پھر جو ہے
مجبوراً یزید پلید کی بیعت کرنا پڑی۔ میرے امام نے جب یہ بات صحابہ کرام کے سامنے رکھی، صحابہ کرام کیونکہ امام کو کوفہ جانے نہیں دے رہے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جو ہے کوفے والوں نے جو ہے بے وفائی کی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے شہزادے، کہیں ایسا نہ ہو کوفے والے پھر بے وفائی کر دے۔ صحابہ کرام نے رکاوٹ ڈالی تو بہرحال ڈیسیژن ہوا، فیصلہ ہوا کہ خطوط آ رہے ہیں، جانا تو پڑے گا، وگرنہ قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے کہیں گے کہ ہم تو امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، یہ آئے نہیں۔ تو صحابہ نے پھر کہا کہ امام علی مقام آپ ایسا کرے کہ پہلے خود کوفہ نہ جائیں، پہلے کسی اور کو کوفے کے حالات جاننے کے لیے بھیجے۔ تو پھر طے پایا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کو کوفہ بھیجا جائے۔ امام مسلم بن عقیل جو ہے یہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، ساتھ میں اپنے دو شہزادے محمد بن مسلم، ابراہیم بن مسلم، ان دونوں شہزادوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ کوفے نے بڑا شاندار استقبال کیا، ایک ہی دن کے اندر کم و بیش 40,000 کوفیوں نے جو ہے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لی۔ ہر طرف سے جو ہے آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ اور جب جو ہے کوفے کے ان حالات کو دیکھا، کوفے کے سرداروں کی باتوں کو سنا اور پھر جا کر دیکھ لیا، تو امام مسلم بن عقیل نے جو ہے وہاں سے پھر امام علی مقام کے لیے خط لکھا۔ حالات بڑے سازگار ہیں، 40,000 کوفی جو ہے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ مکہ سے کوفہ تشریف لے آئے۔ اور ادھر جب جو ہے یزید پلید کو خبر پہنچی شام کے اندر کہ یہاں کوفہ کے اندر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے جو ہے وہ بیعت کر لی، تو یزید پلید نے اپنے آرڈر جاری کیے، کیونکہ مدینہ یزید پلید کے کہنے پر ہی تنگ ہوا تھا۔ مکے کے اندر جو ہے کوفیوں نے خط لکھ کر جو ہے امام مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے، امام علی مقام کو بلایا تھا۔ تو امام مسلم بن عقیل کی عقیدت اور محبت جب کوفیوں کے دلوں میں دیکھی، تو یزید پلید نے بصرہ کا گورنر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس کو وہاں سے اٹھایا، اور کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، اس کو وہاں سے معزول کیا، کیونکہ نعمان بن بشیر اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو ہے یہ بڑا ظالم تھا۔ اور کیسا ظالم تھا؟ کیونکہ حج کا موسم چل رہا تھا، حج کا مہینہ آنے والا تھا، اور لوگ جو ہے احرام باندھ کر پوری دنیا سے جو ہے مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس بدبخت نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ کیسا دیا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے راتوں رات بصرہ سے جو ہے احرام پہنا، اور احرام باندھ کر جو ہے حالت احرام کے اندر کوفے میں آیا، اور کوفے میں آ کر کوفہ کے دارالخلافت کے اندر آ کر جو ہے یزید پلید کا آرڈر سنایا، پیغام پہنچایا، نعمان بن بشیر معزول ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر بن گیا۔ اس نے بڑی چال چلی، کوفے کے سارے سرداروں کو جو ہے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے جو ہے اس نے اس کا پھاٹک بند کیا، دروازہ بند کیا، اور کہا کہ تمہاری گردنوں کو اڑا دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، یزید شام سے فوجیں بھیجے گا، تمہارے گھروں کو تاخت و تاراج کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ جی ہاں، عبید اللہ ابن زیاد نے جو ہے یہ کوفہ کے سردار اپنے گورنر ہاؤس میں اکٹھے کیے، اور انہیں جو ہے قتل کر دیے جانے، ان کے بچوں کو قتل کر دیے جانے، ان کے گھر جلا دیے جانے کا خوف دیا، ڈر دیا۔ مرتے کیا نہ کرتے، وہی مولا مشکل کشا کے ساتھ جو انہوں نے بے وفائیاں کی تھی، یہاں پر بھی کیا ہوا؟ مرتے کیا نہ کرتے، کوفے کے سردار جو ہے گورنر ہاؤس کی دیواروں پر چڑھے، اور چڑھ کر جو ہے انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ کوفے کے چاروں طرف جو ہے جی ہاں ان سرداروں کے خاندان والے اکٹھے ہو گئے، وہی 40,000۔ اگر جو ہے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیتے، سارا کچھ درست ہو جاتا، لیکن جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ ہوا کیا؟ یہ سردار کوفہ کے گورنر ہاؤس کی دیواروں پر چڑھے، اور رو رو کر جو ہے اپنے خاندان والوں کو کہنے لگے، امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں تو عبید اللہ ابن زیاد ہمیں قتل کر دے گا، ہمارے بچوں کو قتل کر دے گا۔ جی ہاں، یزید شام سے فوجیں بھیج کر جو ہے ہمارے گھروں کو جلا ڈالے گا۔ مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے جو ہے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے کہا جاتا ہے جامع مسجد کے اندر جو ہے امام مسلم بن عقیل نے نماز ادا کی، سلام پھیرا، تو محمد بن مسلم، ابراہیم بن مسلم کے علاوہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر کوئی نہیں تھا، وہی
ان 40,000 جو جان دینے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے عہد و پیمان کر لیے، جنہوں نے بیعت کر لی، وہی ساتھ چھوڑ کر جو ہے اپنے گھروں میں چلے گئے، دروازوں کو بند کر لیا۔ جی ہاں، امام مسلم بن عقیل کو جو ہے بار بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے تو امام حسین کو لکھ دیا، یہاں تو حالات ہی ایک دن کے اندر بدل کر رہ گئے۔ جی ہاں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مسافر ہیں، مکے سے کوفہ آئے ہیں، سفر ہے، بچے ساتھ میں ہیں، پیاس کی شدت ہے، کھانا ہے، مسافر ہیں، طرح طرح کے خیال جو ہے امام مسلم بن عقیل کو آ رہے ہیں، پیاس لگتی ہے۔ جی ہاں، ایک گھر ہے، ہانی کا گھر ہے، امام مسلم بن عقیل جو ہے پانی مانگتے ہیں، پانی پلایا جاتا ہے۔ خیر ادھر سے جو ہے عبید اللہ بن زیاد امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی دستہ بھیجتا ہے، اور حیدر کرار کا شعر جو ہے جی ہاں سامنے آتا ہے، اور حیدر کرار کا شعر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے مزاحمت کی، اور مزاحمت کی تو دشمن کے دانت کھٹے کیے، انہوں نے چال چل دی۔ چال کیا چلی کہ ہم تو لڑنے نہیں آئے، ہم تو جو ہے عبید اللہ بن زیاد کا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ آئیں کوفہ کے گورنر ہاؤس کے اندر چل کر جو ہے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ امام مسلم بن عقیل جو ہیں اس پر راضی ہو گئے۔ جی ہاں، کوفہ کے گورنر ہاؤس کے اندر جیسے امام مسلم بن عقیل داخل ہوئے، کوفہ کا پھاٹک بند کر دیا گیا، گورنر ہاؤس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جب گورنر ہاؤس کا دروازہ بند کر دیا گیا، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جو ہے کوفہ کے اندر جو ہے بڑے ظلم کے ساتھ جو ہے شہید کر دیا گیا۔ المختصر یہ امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے محمد بن مسلم، ابراہیم بن مسلم کو بھی اور کوفہ کے اندر شہید کیا گیا۔ یہ 3 شہادتیں جو ہے کوفہ کے اندر ہوئیں، اور ادھر کہا جاتا ہے 3 ذوالحجہ تھی، امام کے پاس جب خط پہنچا امام علی مقام 3 ذوالحجہ کو جو ہے آخری الوداعی طواف کر کے پوری دنیا سے حاجی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ حاجی اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے مکے سے چند بیویوں کے ساتھ جو ہے مکے سے جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جو ہے کوفہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ 1 ماہ کا سفر ہوا کم و بیش، مکے سے جو ہے 1 ماہ کا سفر۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے 2 محرم الحرام ہے، حر جو ہے 1000 فوجی دستہ لے کر امام علی مقام کا راستہ روکتا ہے، اور کربلا کے قریب جو ہے امام کو روکا جاتا ہے۔ 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، تقریباً 5 دن جو ہے آپس میں مذاکرات ہوتے رہے۔ جی ہاں، یزید کا پیغام جو ہے امام تک پہنچتا رہا، لیکن امام علی مقام کا ڈیسیژن وہی تھا، یزید بیعت کے قابل نہیں ہے، یزید امامت کے قابل نہیں ہے، یزید خلافت کے قابل نہیں ہے۔ اگر امام علی مقام جو ہے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، آپ کو تو انعامات سے نوازا جاتا، سونے جواہرات سے نوازا جاتا، لیکن ادھر جو یزید پلید اسلام کا نقشہ بدل رہا تھا، سنت کے خلاف چل رہا تھا، ماں کے ساتھ نکاح ہے، سود جائز قرار دے دیا، شرابیں پینا۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے یزید پلید ایسا فاسق و فاجر ہوا، روزانہ صبح کو شراب پیتا تھا۔ ایسی خباثتیں، ایسی شرارتیں اس کی تھی۔ تو 5 دن جو ہے بعد جو ہے اس طرح تاریخ کے اندر بھی ملتا ہے کہ امام علی مقام جو ہے کربلا سے رات کو سفر کرتے، لیکن جو ہے سفر کرتے 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 جب دن نکلتا تو پھر وہیں کربلا میں موجود ہوتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حر نے موقع دیا تھا کہ آپ جو ہے یہاں سے نکل جائیں، لیکن تقدیر کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ جی ہاں، 7 محرم الحرام جو ہے ابن سعد یہ کوفہ سے 5000 کا فوجی دستہ لے کر آتا ہے، اور ادھر سے عبید اللہ بن زیاد کے سخت آرڈر پہنچاتا ہے۔ 500 پہرے دار جو ہیں دریائے فرات پر بٹھائے جاتے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے پر 500 فوجی ایسے بیٹھ جاتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے خاندان اہل بیت کو جو ہے وہ پانی نہیں پینے دینا۔ جی ہاں، یہ وہ گستاخیاں تھی اہل بیت اطہار کے ساتھ جو انہوں نے شروع کر دی۔ اور یہاں پر غور کریں کہ جنگ لڑنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں امام کیوں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کیوں آئے۔ اور بھائی امام تو مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ کل قیامت کے دن جو رپلائی کیا دینا، جواب کیا دینا۔ امام تو اس مجبوری کی وجہ سے وہاں سے سفر کیا تھا، اور پھر سفر جنگ کے لیے نہیں کیا تھا۔ جنگ کرنے کے لیے آتے تو صحابہ کرام امام حسین کے ساتھ آتے، وہاں سے جو ہے
فوجیں ساتھ آتی امام علی مقام کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ننے 6 ماہ کے لیے اصغر کو لے کر کو جنگ میں آتا ہے. سیدہ سکینہ آپ کی شہزادی بچیاں لے کر کو جنگ میں آتا ہے, بیویاں لے کر کو جنگ میں آتا ہے. یہ سارے تو ساتھ میں موجود تھے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے ان کا 82 کا قافلہ تھا, 82 کا قافلہ تھا, 82 افراد پر مشتمل قافلہ تھا. 1000 فوج کافی نہیں تھی 82 افراد کے لیے. پھر 5000 اور آ گئی اور کتنی ہوگی 6000. اور پھر 6000 فوج کافی نہیں تھی ان 82 افراد کے لیے جن کے اندر بچیاں بچے بیویاں موجود ہیں. یہ جانتے تھے حیدر کرار کا خون ہے, یہ اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا جاتا ہے خاندان اہل بیت پر. اور یہاں پر جو ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے کلام میں کیا خوب لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات, خاک تجھ پہ دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. اور تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں, پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت. رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق, کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. جی ہاں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آئے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ارے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جی ہاں باغ جنت یہ ہیں بہر مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت اطہار کے لیے 7 محرم کو پانی بند کیا گیا. 2 دن جو ہے 7 محرم 8 محرم پھر آپس میں مذاکرات ہوئے. میرے امام نے جو ہے کربلا کے اندر 2 خطبے دیے, لیکن ان کے دلوں کے اوپر جو ہے مورے لگ چکی تھی. ادھر جو ہے 9 محرم الحرام کو جو ہے ابن سعد جنگ کی وارننگ دے چکا تھا, جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. ادھر عبید اللہ ابن زیاد روزانہ فوجی دستے بیچتا رہا. کہا جاتا ہے 9 محرم الحرام 22,000 افراد جو ہے کوفہ سے, اور یہ وہی کوفی تھے جنہوں نے جو ہے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر جو ہے بیعت کر جو ہے انہوں نے عہد و پیمان کیے تھے. کہاں سے یہ لوگ نکل آئے تھے 22,000؟ یہ وہی کوفے والے تھے جنہوں نے خطوط بھی لکھے تھے, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, اور جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا. اس محمد کی اختر پہ لاکھوں سلام. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا کوفے کے اندر, اور پھر خود ہی جو ہے امام علی مقام سے لڑنے کے لیے جو ہے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. میرے امام نے فرمایا کہ آج عاشورہ کی رات ہے, ہمیں عبادات کر لینے دو, قرآن پڑھ لینے دو, سجدوں کی لذت کو پا لینے دو. جی ہاں حضرت عباس بن علی کے ذریعے جو ہے مذاکرات مکمل ہوئے. جی ہاں آج کی رات ابن سعد نے کہا عبادات کر لیں وگرنہ کل ڈسیزن ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا, یہاں تو یزید کی بیعت ہے, پھر جنگ ہوگی. میرے امام نے جو ہے عاشورہ کی رات, آج عاشورہ کا دن ہے, کل کی رات جو گزری ہے, میرے امام نے جو ہے اپنے سارے جانثاروں کو اکٹھا کیا اور خیمے کے اندر اکٹھا کر کے میرے امام نے جو ہے اپنے جانثاروں سے فرمایا تم خوشی سے میرے ساتھ آئے ہو, میں تم سب سے راضی ہوں. یہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں, تمہارا رستہ نہیں روکیں گے, تم جدھر جانا چاہتے ہو نکل جاؤ, میں تم سے راضی ہوں. کہا جاتا ہے امام نے جب اپنے جانثاروں کو کہا, کیونکہ راستے میں جو ملتے چلے گئے امام کے قافلے میں شامل ہوتے چلے گئے, جانثاروں نے جو ہے امام کی بارگاہ میں عرض کیا امام آج ہم اگر جو ہے اپنی جانیں بچا کر چلے جائیں گے 20 40 50 سال جی لیں گے, لیکن ہمارے نانا جان کو جو ہے کیا منہ دکھائیں گے, اپنے پیارے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے شہزادے کو کربلا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے. امام نے پھر کہا شرم آ رہی ہوگی, چراغ جو ہے جل رہا ہے. میرے امام نے کہا چراغ کو بجھایا جائے. چراغ کو بجھایا گیا اور پھر میرے امام نے فرمایا تم خوشی سے میرے ساتھ آئے ہو, میں تم سے راضی ہوں, تم میں سے جو جانا چاہے, خیموں میں چراغ بند ہو چکا ہے, جو نکلنا چاہے وہ نکل جائے, اپنے رستوں کو جو ہے چن لیا جائے.
3 بار یہ عمل ہوا. ایک بوڑھا جانثار جو ہے وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے امام ہمارے عشق کو مت آزماؤ، امام ہمارے عشق کو مت آزماؤ، جب تک ہمارے دم میں ہم خاندان اہل بیت کا خون زمین پر آنے نہیں دیں گے. میرے امام نے پھر فرمایا کہ رب کی رضا پر راضی رہو اور کل تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرو. امام نے ساری رات عاشورہ کی جو ہے نمازوں کے اندر، قرآن کے اندر، سجدوں کی لذت کے اندر، مناجات کے اندر، تو فجر کی نماز جماعت سے ادا کی. اس کے بعد ابن سعد نے پہلا تیر چلایا اور پہلا تیر چلا کر اس بدبخت نے کہا اے یزیدیو، اے کوفے والوں گواہ ہو جانا، میں نے سب سے پہلا تیر چلایا. ابن سعد نے پہلا تیر چلا کر جو ہے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا. ادھر جو ہے خاندان اہل بیت کے شہزادے آگے بڑھنے لگے. جانثاروں نے کہا جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اہل بیت اطہار کا خون زمین پر آنے نہیں دیں گے. 50 سے زیادہ جانثار ہیں جن کے اندر مسلم بن اوسجہ بتائے جاتے ہیں. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ حر ہے جس نے 1000 فوجی دستہ لے کر امام کا رستہ روکا تھا. لیکن جب جو ہے 10 محرم الحرام کو دیکھا، ابن سعد تو جنگ کے لیے تیار ہو گیا. حر نے جو ہے ابن سعد کو کہا، خودی کو کہا، شمر کو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو اس حد تک جو ہے نہیں جانتا تھا کہ تم ساری حدیں کراس کر دو گے. پانی بند کر دیا گیا اہل بیت کے باہر کے لیے اور اب تم ان کی جان کے دشمن ہو گئے ہو. جی ہاں، حر نے ایڑی لگائی اور یزیدی قافلے سے نکل کر جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. قدموں میں گر کر معافی طلب کی اور کہا کہ میں نہیں جانتا تھا یہ انسانیت کی حدوں کو توڑ دیں گے، اتنی صفاقی پر اتر آئیں گے، اتنی بے باکی پر اتر آئیں گے، اتنے ظلم پر اتر آئیں گے. امام مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حر تو یہاں بھی آزاد ہے، تو آگے بھی آزاد ہے. وہی حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امام علی مقام کے ذریعے سے جو ہے ان کے قافلے میں شامل ہو کر یزیدی فوج کے ساتھ لڑے. حر نے جام شہادت نوش کیا. حر کا بھائی مصعب تھا، اس نے جام شہادت نوش کیا. حر کا بیٹا تھا علی بن حر، اس نے جام شہادت نوش کیا. مولا مشکل کشا کے غلام تھے نمرہ، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور بھائی 17 دن کا بھولا، جی ہاں، وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ عنہ، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. جب باری باری داد شجاعت لیتے رہے، میرے امام کے قدموں میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، سرخرویاں حاصل کرتے رہے. جب سارے جانثار چلے گئے تو پھر باری آتی ہے خاندان اہل بیت اطہار کی. اولاد عقیل میں سے امام مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے. عبد الرحمن بن عقیل جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے. عبداللہ بن عقیل جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے. کہا جاتا ہے اولاد عقیل سے 4 شہزادے جنہوں نے جو ہے جام شہادت نوش کیا. اور پھر جو ہے امام حسن مجتبیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی باری آتی ہے، جن میں سب سے پہلے جو ہے قاسم بن حسن جو ہے یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. ابو بکر بن حسن یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. عبداللہ بن حسن یہ امام حسن کے شہزادے اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور پھر باری آتی ہے امام حسن کے بعد جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادوں کی، جن کے اندر حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ، ان کا نام بڑا نمایاں ہے. حضرت عباس جام شہادت نوش کرتے ہیں. عثمان بن علی جام شہادت نوش کرتے ہیں. ابو بکر بن علی جام شہادت نوش کرتے ہیں. عمر بن علی جام شہادت نوش کرتے ہیں. عبداللہ بن علی جام شہادت نوش کرتے ہیں.